ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا صبغة الله السلام عليك يا سيف الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہم نے پچھلے جمعہ اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روح سے گفتگو سماعت کیے تھے۔ آج میں نے پھر وہی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ مخصوص اذکار بتانے کی نیت سے۔ انشاءاللہ آج ہمارا اس عنوان کے تحت خطاب جو ہے تکمیل تک پہنچے گا۔ امید ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو ناشکری مت کرو۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی یاد کی مجلس آسمانوں میں سجاتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو ناپاک ہیں، ہماری زبانیں ناپاک ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے قابل نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کی توفیق سے ہم اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا یہ ہم پر اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہمارا تذکرہ فرماتا ہے۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی تنہائی میں ہماری یاد عرش پر فرماتا ہے۔ اگر ہم مجلس سجا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں حلقے کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو بلا کر وہ بندے کا تذکرہ فرماتا ہے، یعنی اس کی یاد میں محفل عرش کے پاس سجائی جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ذکر کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ جس بندے کو یاد کرتا رہے، اللہ جس بندے کی طرف توجہ فرمائے، اللہ جس بندے کی طرف نگاہ رحمت کرے، تو کیا وہ بندے کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کیا شیطان کی مجال کے وہ بندے کا کچھ بگاڑ سکے؟ کیا جنہ کی یہ مجال کے اس کے اوپر غلبہ پا سکے؟ کیا جادوگروں کی مجال کے اس کے اوپر غالب آ سکے؟ کیا دشمنوں کی مجال کے ان کے اوپر غالب آ سکے؟ ہرگز غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کر سن لو، تم دولت کماؤ گے تو دولت سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں مل سکتا، تم علم حاصل کرو گے
दुनियावी जितना भी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जो कुछ भी हासिल कर लो, तुम्हारे दिलों को सुकून नहीं मिल सकता। तुम अगर अल्लाह ताला का ज़िक्र करोगे तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की बरकत से दिलों को सुकून मिल जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया। तो अल्लाह के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है। और हदीस पाक में है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो बंदा कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से जिस्म का जो नाक़िस कोलेस्ट्रॉल है वो जो है जिस्म से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। दिल को सेहत अता कर दी जाती है, फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कल्ब के तमाम बीमारियों का मुकम्मल इलाज अल्लाह ताला का ज़िक्र है। इसी तरह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मकाशिफ़तुल क़ुलूब में नक़ल किया कि बहुत सारे सूफ़िया इकराम, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया कि जब कोई परिंदा अल्लाह का ज़िक्र करने से एक लम्हे के लिए गाफिल होता है तो वो शिकारी के शिकार में आ जाता है, शिकारी का शिकार हो जाता है, वो क़ैद कर लिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है। मछली उस वक्त तक गल में नहीं अटकती जब तक वो अल्लाह का ज़िक्र करना एक लम्हे के लिए छोड़ नहीं देती। अब ज़रा गौर कीजिए, वो मखलूक अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। मछली हो या फिर दूसरे जानवर हो, चरीन परिंद हो, वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। उनको अल्लाह ने अपना ज़िक्र करने के लिए तख्लीक़ नहीं फ़रमाया, इंसान के लिए फ़रमाया कि इंसान के लिए अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को हमारी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो इंसान और जिन्नात अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए और वो मखलूक़ात को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा नहीं किया। जब वो एक लम्हे के लिए अल्लाह का ज़िक्र करना तर्क कर देते हैं तो परिंदा शिकारी का शिकार होता है या क़ैद कर लिया जाता है पिंजरे में, या जानवर हलाक कर दिया जाता है, ज़ुबा कर दिया जाता है और मछली गल में अटक जाती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मकाशिफ़तुल क़ुलूब में ज़िक्र फरमाया। और अगर बंदा अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ ले और अल्लाह का ज़िक्र करना छोड़ दे, तर्क कर दे, तो ज़रा सोचिए वो इंसान की सज़ा अल्लाह ताला के पास क्या होगी। जबकि इंसान को पैदा ही किया गया अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो अब अल्लाह ताला का ज़िक्र मैंने बता दिया कि तन्हाई में भी कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ ज़िक्र की बात नहीं हो रही। फ़र्ज़ ज़िक्र में क्या आता है? नमाज आती है। फ़र्ज़ ज़िक्र में क्या आता है? नमाज आती है। वाजिब ज़िक्र में क्या आता है? अज़ान आती है। क्या? अज़ान का जवाब देना आता है। इसी तरीक़े से क्या है, आप नमाज के अंदर जो अज़कार कर रहे हो उसमें सुन्नत भी है, नफिल भी है, क्या है, मुस्तहब भी है। जैसे दुआ मासूरा पढ़ना या इस्तिग़फ़ार भी, अल्लाह का ज़िक्र भी है। दुरूद शरीफ पढ़ना, ये दुरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद भी है और अल्लाह का ज़िक्र भी है। कोई दुरूद ऐसा बता दीजिए जो अल्लाहुम्मा से शुरू नहीं होता। हर दुरूद अल्लाहुम्मा से ही शुरू होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पहले अल्लाह को याद कर रहे, बाद में नबी की याद हो रही। वहाँ पे अज़ान भी ले लीजिए आप, पहले अल्लाह की याद हो रही, बाद में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी की याद हो रही। अब नमाज को ले लीजिए, अल्लाह की याद से शुरू हो रही है नमाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के ज़िक्र से शुरू हो रही है। और ये कानों तक हाथ उठा के बांधना नबी की अदा है। और नमाज की शुरुआत से लेकर सलाम फेरने तक पूरी नबी की अदाएँ हैं, है नहीं बोला, नबी की सुन्नतें हैं। तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ नबी की सुन्नत को जोड़ दिया गया, अल्लाह के ज़िक्र के साथ नबी के ज़िक्र को जोड़ दिया गया। कलमे में अज़ानों में है नाम तुम्हारा, कलमे में अज़ानों में है नाम तुम्हारा, इस शान से दुनिया में आया नहीं कोई। तो हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को उस वक़्त तक अल्लाह का ज़िक्र करने का चांस है, अल्लाह के ज़िक्र करने की मोहल्लत है। कब तक? जब तक उसकी सांस बाकी है। सांस उखड़ गई तो हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन कब्र में जाएगा तो उसे पता चलेगा एक बार सुबहान अल्लाह बोलने की फ़जीलत क्या है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की फ़जीलत क्या है, एक बार अल्लाहु अकबर बोलने की फ़जीलत क्या है।
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ قبر میں جب دیکھے گا تو اللہ سے کیا عرض کرے گا، مولا مجھے خالی اتنی زندگی دے میں زمین پہ جا کے ایک ہی بار سبحان اللہ بول کے آ جاتا ہوں، یہ بولیں گا انہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گا وہ بندے سے، میں نے تجھے ایک سیکنڈ نہیں، ایک بار سبحان اللہ بولنے کی عمر نہیں، بلکہ تجھے 50 سال عمر دی تھی، 60 سال عمر دی تھی، 70 سال عمر دی تھی۔ کتنے مرتبہ سبحان اللہ بول سکتا تھا، کتنے مرتبہ اللہ اکبر بول سکتا تھا، اور کتنے مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا تھا، مگر افسوس کہ تو نے جو ہے وہ زندگی کی قدر نہ کی۔ اب یہاں آ کر کہتا ہے کہ جا کر ایک بار سبحان اللہ کہہ کے آؤں گا۔ تو آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم 100 بار کیا 1000 بار بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بندہ مومن جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، روئے زمین پر کتنی فضا ہے، ہوا ہے، وہ بھر جاتی ہے نیکیوں سے، فرمایا سرکار نے۔ اس کے نیکیوں سے زمین پر جتنی ہوا ہے وہ پوری وہ نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 7 آسمان اس کے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، اور ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے عرش الہی کے برابر اس کے کھاتے میں نیکیاں درج کر دی جاتی ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، پوری کائنات کے برابر اس کے کھاتے میں نیکیاں درج کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے سبحان اللہ کہنا کتنا برکت والا وظیفہ ہے، الحمدللہ کہنا کتنا برکت والا وظیفہ ہے، اللہ اکبر کہنا کتنا برکت والا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا کتنا برکت والا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ صدقہ بولے تو سمجھتے نا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اپنے بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اب امیر لوگ تو کیا کریں گے، بکرا لا کے صدقہ دے دیں گے۔ اب غریب آدمی بیمار ہو گیا تو کیا کرنا انہیں، بکرا تو انہیں خرید نہیں سکتا بیچارہ، 6000 کا بکرا کہاں سے لیں گا، 5000 اس کی تنخواہ چھے ہے، نہیں بولا آپ 2000 3000 تنخواہ چھے، بکرا کہاں سے لے کے آئیں گا انہیں 6000 کا۔ تو اب وہ غریب جو بیمار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال فرمایا، تو سبحان اللہ بول لے تیرے لیے صدقہ ہے، بولے سرکار الحمدللہ کہہ دے یہ صدقہ ہے تیرے لیے، اللہ اکبر کہہ دے یہ صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھو تو تمہارے سارے جسم کے اعضاء کا صدقہ ہو جائے گا، فرمایا سرکار نے۔ جو جسم کے ہڈیوں کے جوڑے وہ سب جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور حضور نے فرمایا استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، درود شریف پڑھنا صدقہ ہے۔ راستے میں اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا یا کانچ یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے راستہ چلنے والے مومنوں کو تکلیف ہوگی، اور اس نے اس نیت سے اٹھا دیا کہ کسی کے پیر میں چبھ نہ جائے، اسے تکلیف نہ ہو جائے، راستے سے ہٹا کے کنارے پہ ڈال دیا انہیں وہ کانچ کے ٹکڑے کو، وہ کانٹے کو، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، فرمایا۔ تو پڑھنا کتنے مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سوم کلمہ جو پڑھے ہیں نا ہم، سوم کلمہ اس کا جو آدھا کلمہ ہے اس میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہت سارے حضرات کہتے رہتے ہیں مجھے جوائنٹ پین ہو رہا، مجھے جو ہے نا رات میں جو ہے نا نیند نہیں آ رہی، ہول گھبراہٹ ہو رہی، دہشت ہو رہی، خوف ہو رہا، چین و سکون نہیں مل رہا، کاروبار پہ دل نہیں لگ رہا، نہیں، اور جو ہے نا روزی میں برکت نہیں رہ رہی، پریشان ہے، پریشانیاں بہت ہے، یہ سارے چیزوں کا حضور نے حل بیان فرمایا کہ وہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر کوئی بندہ غموں میں مبتلا ہے اور اس کو بیماریاں بہت زیادہ گھیری بھی رہتی ہیں، بیماری پہ بیماری، دوا پہ دوا، طبیب کے پاس پھرنا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کی چوکٹوں پہ در بدر پھرتے رہنا پڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو بندہ یہ ایک بار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اس کے 99 بیماریاں، 99 مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، 99 غموں سے اس کو آزادی دے دی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تم اپنے غموں کو دور کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو کثرت کے ساتھ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر شیطانی اثرات غالب نہ آئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ صبح
10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ اس طرح پڑھے، بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ لگانا اس کے ساتھ، بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صبح 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ، یوں سمجھ لیجئے فجر پڑھ کے 10 مرتبہ، مغرب پڑھ کے 10 مرتبہ۔ جو بندہ روزانہ پابندی سے اس کو پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ برس کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ برس بولے تو سفید دھبے آ جاتے، دیکھو پورے جسم پہ آ جاتے ہو، وہ بیماری سے محفوظ رہے گا، مرگی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ مرگی بولے تو وہ سڑک پہ بے ہوش ہو کے گر جاتے، چپل سنگانا پڑتا، اس کو مرگی کی بیماری بولتے، فیٹس آ جاتے اور منہ میں سے کف جانے لگتا تو اس کو مرگی کی بیماری بولتے، وہ مرگی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ شدید پیٹ کے درد سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، شدید سر کے درد سے اللہ اس کو محفوظ رہے گا، اور ایسی بیماری جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اللہ وہ بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا پڑھنا کتنے مرتبہ ہے؟ صرف 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک وظیفہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، لا الہ الا اللہ، یاد ہے نا؟ یہ تو سب کو یاد ہے، ذرا بولیے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ نہیں بول کے ہل بولنا، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، یہ اللہ کے 3 نام ہیں، ملک، حق، مبین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ اس کو روزانہ 100 مرتبہ پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ محتاجی بہت ساری ہے، نہیں؟ بیمار ہو گئے تو بھی محتاجی رہتی، پریشان ہو گئے تو بھی محتاجی رہتی، اور معاشی حالت درست نہیں ہے تو بھی مالداروں کی چوکھٹوں پہ پھرنا پڑتا، یہ بھی محتاجی ہے۔ محتاجی ایک قسم کی نہیں ہے، کئی قسم کی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں اللہ وہ بندے کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ روزانہ 100 بار پڑھنا، 2 دن پڑھا چھوڑ دیا تو نہیں، روز مرے دم تک کنٹینیو پڑھا 100 مرتبہ، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہیں گا، اور اللہ اس کو اتنی دولت سے نوازے گا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے روزی میں ترقی ہوتی جائے گی، اور فرمایا حضور نے اگر 100 مرتبہ پابندی سے پڑھے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، خبر میں عذاب نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو مخلوق میں ذلیل نہیں کرے گا، اس کے گناہ دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ فرمایا یہ وظیفہ ہے، کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ روزانہ 100 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، آپ کے کمائی میں بھی برکت رہے گی، کاروبار میں بھی برکت رہے گی، اور قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت نصیب ہوگی۔ اور یہ جو کلمہ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی جو سنہری جالی ہے اس پہ 24 بار لکھا ہوا ہے، میں نے خود گنا ہے وہاں ٹھہر کے، کتنے مرتبہ لکھا ہوا ہے؟ سرکار کی جو سنہری جالی ہے، گولڈن جالی، وہ جالی پر 24 مرتبہ لکھا ہوا ہے، کعبے کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے غلاف پر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس کی بے حساب برکتیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھے تو حدیث پاک میں اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنائیں، تنہائی میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، اور صبح کلمہ بھی روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھ لے تو بہت بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ ایسے جھڑیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں تو کہا کرو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تم چاہتے ہو جنت میں تمہارے بڑے بڑے محلات بنائے جائیں تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیحات میں سے ورد کرو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرو۔ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے درختوں میں سے درخت ہے، جنت کے محلات میں سے محل ہے، اور ہر غم کو دور کرنے کے لیے، ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے مجرب ہے۔ فرمایا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔